السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو خبر سب سے زیادہ گردش کرتی رہی وہ عمران خان کی بین پر ہونے والے تشدد کے حوالے سے تھا۔ سب لوگ تشدد کو کنڈم کر رہے تھے، کیا بیک گراؤنڈ تھی، کدھر ہوا، کیسے ہوا، اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس بارے میں جو جان پایا میں آپ سے وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کر لیتا ہوں۔ ہمارے جیو کے رپورٹر ہیں شبیر ڈار صاحب، وہ عمران خان اگر 24 گھنٹے جیل میں رہتے ہیں تو 12 گھنٹے شبیر جو ہے نا یہ بھی جیل میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ اسی کیس کے حوالے سے گئے ہوتے ہیں۔ تو کل منگل کا دن تھا اور منگل کے دن ملاقات کا دن تھا۔ ملاقات کے لیے 2 گھنٹے کا ٹائم تھا، جس میں سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور ایک اور وکیل وہ بھی گئے ہوئے تھے۔ اب 2 گھنٹے انہوں نے ہی عمران خان کے ساتھ ٹائم لگا دیا۔ اس کے بعد ملاقات کا ٹائم تو ہو گیا ختم۔ اب ان کی بہنیں وہ بھی ادھر تھیں، وہ پھر جا نہیں رہی تھیں اور وہ باہر بیٹھ گئیں۔ اب پولیس والے جو ہیں، جب کوئی بندہ اتنا آتا جاتا رہتا ہے، پولیس والوں کی بھی ان کے ساتھ شناسائی ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ بھی تھی۔ اور جس طرح ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کوئی اپنا ایک ایکشن جو ہے وہ اس پر عمل کرنا ہوتا ہے یا ایکشن کرنا ہوتا ہے، تو وہ بتا دیتے ہیں جی کہ دیکھو ساڑی مجبوری ہے تو ہن تسی ساڑی گل مان جو، اس طرح نہ سانو کرو۔ تو وہ ماضی میں بھی ایسا کرتے رہے ہیں کہ ان کو ادھر سے گاڑی میں بٹھا کے تو چکری میں جا کر چھوڑ دیتے تھے۔ تو ابھی بھی ہوا یہ کہ انہوں نے ان کو بولا کہ آپ لوگ چلے جائیں، وہ نہیں جا رہی تھی۔ اب انہوں نے پہلے کوئی لڑکے تھے ان کو اٹھایا، یا اور جو ان کے ساتھ کوئی آئے ہوئے تھے ان کو ادھر سے نکالا، پھر کچھ لوگ ان کے ساتھ رہ گئے، ان کو بھی نکال دیا۔ پھر جو ہے یعنی یہ جو ہے نا مختلف فیزز میں ہوا ہے یہ چیزیں جو ہوئی ہیں۔ پھر جو ہے یہ بہنیں جو ہیں یہ ادھر تھیں، انہوں نے ادھر ایک بوزر کھڑا کیا ہوا تھا جو کہ بعض اوقات یعنی پانی والا، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ پانی کا ایک ٹینکر کھڑا تھا ادھر، اس کی انہوں نے ایک سائڈ سے ٹوٹی کھول دی، وہ پانی ہوتا ہوتا جو ہے وہ اس سائڈ پر چلا گیا کہ جدھر وہ موجود تھیں۔ پانی جو ہے بہت زیادہ نہیں تھا، یعنی کہ پانی اتنا تھا کہ ان کو بھی اس ٹائم فیل ہوا ہے کہ جب پانی ان کے نیچے سے گزرا ہے۔ تو خیر یہ ہے کہ رات کا ٹائم ہو، سردی کا موسم ہو، اور یہ والا عمل جو ہے یہ بڑا ایک بہت بڑی ایک کروول جوک بھی لگتی ہے، بہت سنگین قسم کا مذاق ہوتا ہے۔ اس پہ انہوں نے ایجیٹیٹ کیا، احتجاج کیا۔ پھر جو ہے انہوں نے ان کو کہا جی کہ ہمیں جانے دیں، اور آپ نہیں جائیں گی تو میڈیا ادھر سے نہیں جائے گا۔ یعنی جس طرح میں نے شبیر کی بات کی نا، تو شبیر جو ہیں وہ ادھر موجود تھے، باقی لوگ جو ہیں وہ بھی موجود تھے کہ بھئی آج رات جو ہے نا کوئی سین ادھر بنے گا۔ اور خاص طور پہ جو الیکٹرانک میڈیا کے لوگ ہیں ان کے لیے اور زیادہ چیلنج ہوتا ہے کہ بریکنگ نیوز ہوگی تو میں اگر ادھر سے غائب ہوا تو پھر بعد میں یعنی میری سبکی ہوگی کہ آپ کدھر ہیں، ادھر تو اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں جرنلسٹ جو ہیں وہ ادھر کھڑے تھے۔ انہوں نے پولیس والے انہوں نے پھر یہ کیا، انہوں نے کوئی لیڈیز پولیس کو بلایا تاکہ ان کو زور زبردستی گاڑی میں بٹھایا جائے، اور جس طرح چکری چھوڑ کر آتے ہیں تو چکری چھوڑا جائے۔ اب جب انہوں نے آگے سے مزاحمت کی، عمران خان کی بہنوں نے مزاحمت کی کہ وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی، اور یہ ان کو زبردستی جو لیڈیز پولیس ہے یعنی جو خواتین ہیں وہ ان کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دوران جو ہے یہ نیچے گر پڑی، جو عمران خان کی بہن ہے وہ نیچے گر پڑی، اور خیر یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے دوبارہ ان کو اوور پاور کر کے تو گاڑی میں بٹھا لیا۔ اب یہ ہے کہ جب وہ نیچے گر پڑیں اور اس کے بعد کی کچھ دیر وہ گاڑی میں نہیں بیٹھیں، اس دوران کی پھر ویڈیو بھی آگے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ سارا عمل ہو رہا تھا تو اس ٹائم کی ویڈیو کیوں نہیں آئی؟ تو اس معاملے میں پولیس والے جو ہیں وہ خود بڑے سیانے ہیں، انہوں نے جب یہ آپریشن کیا، مطلب یہ ہے کہ ان کو گاڑی میں بٹھانے کی جو اٹیمپٹ کی، اس دوران انہوں نے لائٹس آف کر دیں تاکہ کیمرے جو ہیں ان کو نظر نہ آئے، اور جو جرنلسٹ ہیں ان کو سائڈ پر کر دیا۔ خیر یہ ہے کہ ان کو بعد میں گاڑی میں بٹھایا، ادھر جا کے چھوڑا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ بڑا اس طرح کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، سنگین مذاق ہے، بہنیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ یعنی کہ دو پہلو ہیں اس کے، کہ یا تو وہ آئی تھیں تو جو سلمان اکرم راجہ ورائیں کو اپنا ٹائم اس طریقے سے کر لیتے کہ 2 گھنٹے کا اگر ٹائم ہے تو ان کو بھی وقت مل جاتا جس دوران جا کے وہ مل آتی۔ اب وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ تو مل کے چلے گئے،
اور یہ بہنیں جو ہیں وہ پھر ادھر باہر بیٹھی رہیں. تو میرا خیال ہے کہ پولیس والوں کو اپنی اسٹریٹجی کو بہتر کرنی چاہیے. یہ ایک انتہائی تھرڈ کلاس طریقہ ہے اور یہ ایک ہیومینیٹیرین ایشو بھی ہے. کوئی ایسا کوئی پروٹیسٹ ادھر کر نہیں رہی تھی تو ان کو ادھر سے نکالنے کا کوئی اس سے بہتر حل تلاش کرنا چاہیے تھا. یہ انتہائی کنڈیمنیبل ایکٹیویٹی ہے, یہ ایکٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ یعنی اس کے بعد اب تو خیر عدالتوں والا بھی وہ معاملہ نہیں رہا کہ عدالتوں کے پاس جائیں گے. اور اگر عدالتوں کے پاس پہلے بھی آتے بھی تھے تو یہی تھا کہ آرڈر ہوتا تھا, آگے جو پولیس والے ہیں یا جیل والے ہیں وہ کوئی اس کا کوئی جواز راج کر کے کوئی مختلف ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کرتے رہتے تھے. اینی وے یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے, یعنی کہ مجھے خود نہیں پتہ چلا تھا, میں وہ ویڈیو دیکھتا تھا اور اتنی بات جو ہے جو بات یعنی کہ میں سن رہا تھا وہ ہوا کیا بیک گراؤنڈ تھی اس کا, پھر میں نے چیک کیا اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس اہم معلومات سے آپ جو ہے کسی طرح کو محروم نہ ہو جائے. دوسری جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ امریکہ سے ہوئی ہے اور امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے اس میں چینی اسلحے کا بھی بڑا کردار ہے, اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ جو رافیل کی مارکیٹ متاثر ہوئی ہے جو کہ فرانس کا جنگی طیارہ ہے جو کہ انڈیا کے پاس تھے. اور پھر یہ ہے کہ جب سے پاکستان نے جنگ جیتی ہے اس کے بعد سے چائنا کی جو ایک دفاعی مارکیٹ ہے یا ان کی جو یعنی دفاع کی پیداوار اس میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ان کو مختلف جگہوں سے آرڈر آ رہے ہیں. اب ناظرین زیادہ لوگ اس کو چائنا کے کھاتے میں یہ ڈال دیتے ہیں, حالانکہ اس میں پاکستان کا بھی بڑا کردار ہے. پاکستان جو ہے وہ چائنا کا ایک طرح کا انفلوئنسر ہے کہ جو ان کی ڈیفنس پروڈکٹس کی ایک ایڈورٹائز کیا. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جہاز اگر کسی اور کے پاس ہوتے, پاکستان کے پاس نہ ہوتے, تو شاید وہ یہ مارکا پرفارم نہ کر پاتے جو کہ پاکستان نے کیا. اور پاکستان کی اپنی ایک دیسی ٹوٹکے بھی ہے سن جڑے انہیں استعمال کیتے نے جہازوں کے علاوہ. اور میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو چینی ہیں وہ ابھی تک ان کو پوچھتے ہیں کہ یار سانو دسو کہ تساں کیویں کیتا ہے, اور پاکستان کہتا ہے کہ یار ہمارے پاس جو انڈیجنس ٹیکنالوجی ہے ہمیں اس سے کیا ملے گا, یا تو ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں نا تو تب ہم اپنی ٹیکنالوجی آگے ٹرانسفر کریں, نہیں تو ہم کیوں ایسا کریں. اب اس دوران جو ہے ایک جو اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ٹرمپ کے حوالے سے ہے. ٹرمپ نے ادھر محمد بن سلمان جو کہ سعودی کراؤن پرنس ہیں وہ ادھر گئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں اور ان کا بڑا شایان شان استقبال ہوا ہے. ان کے پاس بھائی پیسہ بھی ہے, ہمیں تو لنچ مل جائے ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں, ہم تو لینے جاتے ہیں. جو سعودیہ والے ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے جہاز بھی خریدیں گے, آپ سے پتہ نہیں کتنے خرب ڈالر کی ہم ادھر سرمایہ کاری بھی کریں گے. تو ٹرمپ جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں. تو خیر یہ ہے کہ ادھر جو ان کی کو آپس میں کوئی جوائنٹ مشترکہ جو ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ادھر ٹرمپ جو ہے یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کوئی ذکر کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کتنی جنگیں روکی ہیں, تو پاکستان اور انڈیا کا ذکر آ گیا. تو اس دفعہ جو اس نے نئی بات کی ہے وہ یہ کیا, اس نے کہا جی کہ یہ دوبارہ شروع ہونے لگی تھی, میں نے رکوایا. اب یہ بات ڈیفینیٹلی پاکستان کی طرف سے تو دوبارہ شروع نہیں ہو رہی تھی اور پاکستان کو شروع کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, پاکستان تو آلریڈی جیتا ہوا تھا. جو سبکی ہوئی تھی, جو ایک ہیوملیشن ہوئی تھی وہ انڈیا کی ہوئی تھی اور انڈیا بدلہ لینا چاہتا تھا. تو یہ بات جو ہے یہ بڑی ذرا ایک نئی قسم کی بات ہے کہ ہم یہ تو اندازہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آڑ میں ہے, موقع کی آڑ میں ہے, لیکن کہ یہ بات کہ وہ اس نے دوبارہ کوئی پلان کیا تھا اور انڈیا نے اس کو روکا, یہ کوئی اتنا اس کا کوئی کھل کر پہلے کبھی ذکر نہیں آیا. لیکن اینی وے پاکستان کو اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے. انڈیا کبھی نہ کبھی پاکستان پر اٹیک ضرور کرے گا, وہ اپنا سکور سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا. اور کیا کہتے ہیں کہ ایٹرنل ویجیلنس از اے پرائس آف فریڈم, کہ اپنے آپ کو ہمیشہ چوکس رکھنا وہ ایک آزادی کی قیمت یہ ہے, یعنی کہ آپ کو اپنے آپ کو آزاد رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ چوکنا رکھنا پڑے گا, دشمن پر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی. اب آگے بڑھتے ہیں, یعنی کہ ایک خبر ہے جو کہ ایک بہت بڑا بظاہر کہنے کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا سکینڈل ہے, اور وہ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, ان کے حوالے سے کہ ان کے بیٹے کو کوئی 3 کوئی حکومتی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو لیگل ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے, اور یہ کے پی میں ہوا ہے, خیبر میڈیکل کالج میں ہے.
خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل اور خیبر کالج آف ڈینٹسٹری، یہ تین جو ہیں ادارے، ان کو لیگل ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے۔ اس پہ میڈیا میں بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ یعنی کہ میں چیف جسٹس کو تو اتنا کوئی ذاتی طور پر جانتا نہیں ہوں، لیکن جو میں نے ان سے سنا ہے اس بنیاد پہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اب دوسری چیز دیکھ لیں کہ بھئی یہ تو کام پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ کوئی چیز آپ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کریں تو وہ سکینڈل ہی نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی اور کے ساتھ کرنا ہے، کسی اور جگہ سے آپ کو لیگل ایڈوائزری ملے گی تو وہ سکینڈل بنے گا نا۔ پی ٹی آئی والے جو ہیں ان کے یہ تو بالکل میرٹ پہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ سکینڈل نہیں ہوتا۔ اچھا، تیسری سب سے بڑی بات وہ یہ کہ جو ساتھ ان کا معاوضہ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ مہینے میں یعنی کہ ایک مہینے کا ان کو 1,20,000 روپیہ دیا جائے گا۔ یعنی کہ ادھر جا کے نا یہ اسٹوری کا سارا اسٹوری جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ 1,20,000 ایک وکیل کے لیے لیگل ایڈوائزری، اور وہ چیف جسٹس کا بیٹا ہو، یعنی کہ اس کو تو باری نہیں آتی کہ لوگ جو ہیں اگر وہ اپنے ابا جان سے کام کرا سکتا ہو تو، یا بعض اوقات لوگ ان اینٹیسپیشن کہ میں کام کراتا ہوں، یعنی کہ وہ پہلے سے وعدہ نہیں لیتے لیکن وہ انویسٹمنٹ پہلے کرتے ہیں کہ بندے کو اس طرح سے کانا کر دیا جائے کہ وہ خود ہی جا کے ترلے منتیں کرتا ہے کہ ابا جان میں بندے نے سڑتے بڑے احسان نے تو اس کا یہ کام تو کر دیں۔ تو ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی۔ یہ خبر کی حد تک ہے، خبر سے زیادہ اس میں کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی سرکولیٹ ہو رہی ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ عمران خان نے کہا جی کہ اب اسرائیل سے انہیں امیدیں اسرائیل سے ہیں، اسرائیل نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ ایک جو یہ بڑا سرکولیٹ ہو رہا ہے، یہ ایک اس پہ جیو کا لوگو لگا ہوا ہے، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے جینون ہے، لیکن جیو نے اس کی تردید کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی اس طرح کی چیز چلائی نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ادھر لوگ کرتے کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک بڑی ایک پاپولر تھیوری ہے جی کہ عمران خان جو ہے نا وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ میں اس کو تھیوری کہتا ہوں۔ میں فرینکلی یعنی کہ میرا عمران خان سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، یا اس بنیاد پر ہمیں حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے یعنی کہ اور عمران خان میں 100 مسائل نظر آئیں گے، میں نہیں سمجھتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے اس طرح سے، جو ہم نے ایک تصور ایجنٹی رکھا ہوا ہے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہوگا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چونکہ میں یہ اصل میں بات یہ کر رہا تھا کہ ایک لوگوں کے ذہن میں ایک شک ڈالا گیا ہے، یا یعنی کہ ایک تھیوری رہتی ہے جی کہ کوئی لگتا ہے کہ یہودین سپورٹ کر دینے، تو اس موقع پہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں چلا دی جائیں، ساتھ ایک جیو کا لوگو لگا دیا جائے، تو لگتا ہے جی کہ اب دیکھ لیں، ہم جو کل رات کو آپ سے بات کر رہے تھے وہ نہیں مان رہا تھا نا، اب یہ دیکھیں یہ اس کی اپنی وہ خود اعتراف کر گیا کہ وہ اسرائیل سے حمایت مانگ رہا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک فیک نیوز ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنی کافی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔